اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کی اس گفتگو کے اندر ہم اس بات کا جائزہ لیں گے قرآنی آیات کی روشنی میں کہ کیوں معرفت کا حصول واجب ہے، کیوں حکمت حقہ کا حصول واجب ہے، کیوں واجب ہے۔ قرآنی آیات صراحت سے اس مطلب کو ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسا کہ بعض آیات کریمہ قرآن کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے قُلِ انظُرُوا ماذا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ امر ہے، فعل امر ہے اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ ماذا فی السماوات والارض، انظروا یعنی نظر کرنا، غور و فکر کرنا، ان کو دیکھنا، ان کو مشاہدہ کرنا کہ زمین و آسمان کے اندر، اس ہستی کے اندر سماوات والارض کا تذکرہ ہے، یعنی اس عالم ہستی کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، حقائق وجودی کے اندر نگاہ کرنا، ان پر تفکر کرنا، ان پر نظر کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ اور اس سے بڑھ کر بھی قرآن کریم کی بعض آیات یوں کہتی ہوئی نظر آتی ہیں اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا یہ لوگ نظر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے ملکوت میں، یعنی باطن ہستی کے اندر، یعنی ان حقائق کے باطن میں جا کے غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ایک تو غور و فکر واجب ہے، غور و فکر بھی اس طرح سے کہ آپ باطن و حقائق کے اشیاء سے آگاہ ہوں، وہ ان کو آیات الہی کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو جلوہ الہی کی نگاہ سے دیکھیں، مظہر الہی کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ کب نگاہ بنتی ہے؟ جب انسان ان حقائق کے مقابل میں خاضع ہو کر وہ ان حقائق کو حقائق سمجھتا ہے، وہ ان حقائق کو آیات حق الہیہ سمجھتا ہے، وہ اپنے اس قلب کو معرفت حقائق کے ذریعے سے، معرفت ملکوت حقائق کے ذریعے سے منور کرتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی اسی آیت کے اندر جو بھی آپ کی خدمت میں پڑھی ہے کہ کیا یہ لوگ موت تک ایسے رہیں گے، موت کے بعد کچھ کریں گے؟ نہیں، بلکہ انسان کو اسی زندگی کے اندر، اس سے پہلے کہ یہ اجل قریب انسان کے پاس آئے، انسان اس زندگی میں معرفت کے سرمایہ کو حاصل کرے، اور یہ سرمایہ حاصل کرنا واجب ہے، کیونکہ حیات اخروی حیات معارف و حیات حقائق ہے، حیات علوم حقہ ہے، حیات انوار ہے۔ اگر کوئی وہاں زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ زندگی و حیات طیبہ چاہتا ہے کہ آخرت میں بھی اسے حاصل ہو، تو اس کا آغاز اس حیات سے کرنا ہوگا، اور اس حیات کو منور کرنا ہوگا طیبات کی معرفت سے، حقائق کی معرفت سے، انوار الہیہ کی معرفت سے، اور یہ معرفت واجب ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے کئی جگہ اور بھی ارشاد فرمایا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُکَذِّبِینَ۔ اسی طرح سے اور بہت ساری آیات کے اندر بھی یہ نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ غور و فکر کریں، سیروا فی الارض فانظروا ماذا فی السماوات والارض، یہ تمام آیات یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، صراحت سے اس امر کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمیں خداوند متعال کی اس جہان کے اندر، اس افعال الہیہ کے اندر ان حقائق ہستی کو شناخت بھی کرنا ہوگا، و ان کے اندر غور و فکر بھی کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ یہ واجب ہے، لازم ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے اعمال، اس کی طاعات باہدف ہوں، تو طاعات اس وقت باہدف ہوتی ہیں جب ان کی بنیاد میں بھی معرفت ہو، اور جب ان کی غایت بھی معرفت ہو، جب ان کی بنیاد میں بھی حکمت حقہ ہو، اور جب ان کی غایت بھی حکمت حقہ ہو، تب یہ طاعات کہلاتی ہیں، تب یہ طاعات خداوند متعال کی طاعت شمار ہوں گی۔ چونکہ معرفت کے بغیر، انوار حقیقیہ کے بغیر، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں،
بہت سارے لوگ جتنی ان کو معرفت ہے عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اکثر غافل ہیں، عبادت کرتے ہیں، طاعت کرتے ہیں، لیکن نور الہی سے غافل ہیں، نور معرفت سے غافل ہیں، حقائق کی اس طرح سے معرفت نہیں ہے انہیں جیسی ہونی چاہیے، ان کے دل اس طرح سے انوار الہیہ سے منور نہیں ہیں۔ در حالانکہ قرآن کریم کا فرمان ہے، امر ہے کہ انوار الہیہ معرفت حقائق انسان کے لیے واجب ہے، انسان نے معرفت حقائق کے مراتب طے کرنے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔